میں نائب صدر صاحب کی اور تمام عہدیداران کی اور اپنے باقی بھی سارے پریس کے بھائیوں کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے ایک دفعہ پھر ادھر اپنی بات کرنے کا موقع دیا۔ اور میں شروع میں ہی ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک ٹیم ہیں اور ایک خاندان ہیں۔ ہم سب حافظ آباد کے رہائشی ہیں اور ہم اس ضلع کی، اس خطے کی، اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں۔ صحافت ایک بڑا ہی ضروری ستون ہے اور بڑا اہم ریاست کا ستون ہے، اور اس کا جو رول ہے نا وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی کوئی مثبت تنقید ہوئی ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پہلے بھی میں ہمیشہ یہی کوشش کرتی تھی کہ جو سیاست ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست جھوٹ کا، اداکاری کا یا فنکاری کا نام ہے، یہ نہیں۔ لیکن میاں جی کے جانے کے بعد آپ یقین کریں کہ میں نے مزید یہ تہیہ کر لیا ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، نہ یہ ممبریوں میں ہے، نہ یہ پیسوں میں ہے، نہ یہ گن مینوں میں اور بڑی جیپوں میں ہے، یہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہے، اور آپ کا کردار ہی آپ کو بڑا بناتا ہے۔ آج کا جو میرا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا طرز سیاست ہے وہ تھوڑا فرق ہے۔ آج کا جو دور ہے، سوشل میڈیا کی دن بدن جو افادیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر شخص اس کو رات کو دیکھ کے سوتا ہے، اور ہم میں سے ہر کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے۔ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، اور ہم پھر اس چیز کو بغیر کسی تصدیق کے آگے بھی فارورڈ کرتے ہیں۔ حالانکہ مجھے کئی دفعہ لگتا ہے، میں یقین کریں پہلے نہیں، میں نے ایک لیکچر سنا تو اس میں جب انہوں نے کہا نا کہ آپ یہ جو احادیث ہیں یا قرآن کی آیات ہیں کہ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں، جس کا آپ کو پتہ نہیں، وہ آپ پھیلائیں نہ، تو اس کے بعد خاص طور پہ یہ کسی کے ذاتی یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو فارورڈ کرنے سے گریز کرتی ہوں۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں اور جس طرح کا ماحول بن گیا ہے، یہ ضروری ہو گیا ہے، اور میرا اور آپ کا رابطہ اب تواتر سے رہے گا اور پہلے سے زیادہ رہے گا۔ میں آئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کرتے بھی ہیں نا اس کا پروپوگنڈا کم کرتے ہیں اور اس کا کریڈٹ کم لیتے ہیں، اور ہمارے مخالف جو نہیں بھی کرتے وہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں تو میں تصویر کھنچواؤں اور میرے ساتھ ایک بندہ ہو اور وہ کہے کہ جی آج محترمہ سائرہ افضل تارڑ فلانے سیکٹری کو ملی، آج یہ کیا، یہ چیزیں انہوں نے کی، مطلب میں سا بھی لواتے ہوں دی ایک ویڈیو بنواؤں۔ یہ بہرحال اب میں تھوڑا سا ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی کہ اللہ کی مہربانی سے جو اربوں روپے کے فنڈ اس اے ڈی پی میں اور انٹرم سیٹ اپ میں ریلیز ہوئے، اس کے بعد یہ جو ابھی کیا 5 سڑکیں تھیں جو بین الضلعی، جو جن کو وہ رابطہ سڑکیں کہتے ہیں، جب ہم نے وہ کی تو ان کا کریڈٹ جو ہے وہ چودھری صاحب نے لینے کی کوشش کی، اور ان تمام کے پیجز پہ لگا کہ یہ جی ساری سڑکوں کے لیے شکریہ اور ان پہ جلد کام شروع ہوگا۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایوانوں تک پہنچا دیا ہے، اسمبلی کا فورم آپ کو نصیب ہوا ہے، تو خدا کے لیے ادھر غلط بیانی مت کریں، ادھر جھوٹ مت بولیں، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ شاید یہ طرز سیاست جو ہے اسی کی وجہ سے اللہ ان کو یہ سب کچھ ملا ہے، لیکن میرا یہ اصول ہے۔ آج میں فیکٹس اور فگر کے ساتھ آپ کے سامنے آئی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پوری الیکشن کیمپین اس چیز پہ ہوئی کہ ڈی ایچ کیو حافظ آباد کے بیڈ کم کر دیے گئے ہیں۔ ابھی بھی ایم پی اے صاحب نے ایوان میں جو تقریر کی اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے پروجیکٹس کیے اور اب ان کو سیاسی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے، ہم ضلع کے لیے یہ لائے لیکن موجودہ حکومت ان کو بننے نہیں دے رہی۔ ان کی خدمت میں ادب کے ساتھ میں یہ گزارش کرتی ہوں، 3 چیزوں کا انہوں نے نام لیا۔ سب سے پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل حافظ آباد، یہ جو پرانا ہاسپٹل ہے آپ سب گواہ ہیں کہ اس کی بھی ریویمپنگ ہم نے کی،
ہمارے دور میں ہی وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے بہتر ہوا، اس میں بعد میں آؤں گی۔ موجودہ دور میں یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اپروو ہوا، اس سے پہلے کام ہو رہا تھا، کیونکہ جو میں نے محنت کی ہے نا، میں اس کا کریڈٹ اس لیے نہیں لوں گی کہ اگر اس دور میں اپروو ہوا ہے، یہ ہسپتال نہ میرا ہے نہ کسی اور کا ہے، یہ حافظ آباد کی عوام کا ہے، یہ آپ کا ہاسپٹل ہے، یہ میرا ہے، اور اس کے ایک ایک جو پیسہ ہے نا وہ سائرہ افضل پہ قرض ہے اور وہ لائے گی۔ 2021-22 میں یہ ہاسپٹل اپروو ہوا، اس کو 877 ملین ریلیز ہوئے، 80 کروڑ کچھ بنتا ہے۔ اس کے بعد 2022-23 میں اس کو 1573 ملین ایلوکیٹ ہوئے، 1.5 ارب روپیہ۔ علی جان صاحب اس چیز کے گواہ ہیں، سیکٹری ہیلتھ کے، میں نے ان کو کہا کہ جی یہ، اور میں الیکشن ہار چکی تھی اس وقت، مطلب الیکشن لڑنا تھا، سوری، ابھی ہم نے پورا وقت یہ پروپوگینڈا ہوا، بیچ میں حمزہ صاحب کی حکومت آئی، اس میں یہ ایلوکیشن ہوئی، اتنی کسی پروجیکٹ کو ایلوکیشن نہیں ہوئی جتنی اس پروجیکٹ کو ہوئی۔ اس کے بعد 23-24 میں 750 ملین اس کو ایلوکیٹ ہوا، اور ابھی اس کو 100 ملین ایلوکیٹ ہوا۔ ان کے جانے کے بعد ان کی جو نحوست تھی پی ٹی آئی کی، اس کے بعد 2425 ملین اس ہاسپٹل کو ایلوکیٹ ہو چکا ہے۔ یہ فیکٹس ہیں، آپ اس کی تصویر لے سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی اس سپٹمبر تک اس کی شکل نکل آئے گی، اور یہ 400 بیڈ کا ہی رہے گا۔ بلکہ آج میں ابھی بات کر کے آئی ہوں سیکٹری سے، اگر 400 ہمارا پورا ہو گیا تو یہ انشاءاللہ اس سے بڑھے گا بھی، یہ 400 سے 500 تو ہوگا، 399 نہیں ہوگا۔ یہ میں واضح کر دوں، آپ ابھی جا کے ہیلتھ والوں نے مجھے بھیجا ہے، میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں گی۔ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کا ایک بلاک ہم پہلے بنا رہے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کہ میں جب ابھی والے DHQ میں گئی تو وہاں بیٹھ کے میں نے کہا کہ جو دل کے امراض ہیں نا، وہ ایک ایپیڈیمک، ایک وبا کی شکل اختیار کر گئے، ہر دوسرے بندے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ یہاں پہ بائی پاس تو نہیں ہو سکتا، لیکن میرا یہ دل ہے کہ ہم کوئی CCU یا کوئی کیتھ لیب بنا دیں کہ جس میں اینجیو پلاسٹی اور اینجیوگرافی ہی ہو جائے۔ اس کے لیے جب میں ملی تو انہوں نے کہہ دی ہم طریقہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کا ایک بلاک جو ہے وہ پہلے بناتے ہیں، اس میں ہم کیتھ لیب بنائیں گے، جو نیورو سرجری اور ہارٹ کی سرجری والی ہے وہ ہم پینڈنگ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا۔ DC نے بھی اگلے دن وزٹ کیا ہے، اور میں ذاتی طور پہ ملی ہوں، یہ آپ کا ہاسپٹل شروع ہو جائے گا۔ اور یہ جو 100 ملین 10 کروڑ روپے ہے نا، یہ صرف انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے۔ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جتنی رقم درکار ہوگی وہ ہم انشاءاللہ اس فائنینشیل ایئر میں دیں گے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز رہ گئی تو وہ ہم پھر بعد میں کریں گے۔ اس کی مشینری کا بھی میں کاغذ لائی ہوں، اس کی مشینری کے ایکوپمنٹ کے بھی پیسے آ گئے ہیں، وہ جو بھی ان کے SWP کا فورم ہے وہاں پہ ہوں گے۔ آج میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا ہے، اس کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹینڈر ہو جائیں گے۔ CT اسکین، MRI یہ آؤٹ سورس کریں گے، باقی مشینری یہ خود خریدیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ 1 سال کے اندر اندر یہ ہاسپٹل چلے گا، نہیں بھاگے گا۔ آپ، اور مزے کی بات جو سب سے مجھے حیران کن بات لگتی ہے کہ ان کی تقریر سے پہلے ADP آ چکی تھی، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پیسے ایلوکیٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بات کرنی ہے، ہمیں جھوٹ بولنا ہے تاکہ لوگوں کو ہم اس کا کریڈٹ دے سکیں کل کو۔ اب آئیں جی یونیورسٹی کے سامنے۔ یونیورسٹی اپروو ہوئی، اس کا چارٹر ابھی تک نہیں ہوا، اس کے ڈسپلنس کے فائنل نہیں ہوا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی میاں شاہد حسین یا اون جہانگیر ہی اس کا چارٹر پیش کریں گے، اور اس کے لیے بھی میری CM سے بات ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ منظور کرائیں گے۔ میرا تو دل تھا کہ سپٹمبر کی کلاسز اس میں شروع ہوتی، لیکن سپٹمبر تک بلڈنگ کم از کم اس کا ایڈمن بلاک بن جائے اور ہم وہاں 1-2 ڈسپلن شروع کر دیں۔ اب میں آپ کو یونیورسٹی کا بتاؤں، 2021-22 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اس کو 80 ملین دیے گئے۔ اس کے بعد 22 اور 23 میں جب حمزہ شہباز کی حکومت تھی، اس کو 250 ملین ملا، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ جو 2.5 مہینے کی حکومت تھی اس میں جب میں نے DC کے ساتھ میٹنگ کی
تو میں نے پہلی بات ان کو یہ کی کہ یہ دونوں پروجیکٹس کے پیسے رکنے نہیں چاہیے. ہم نے حافظ آباد سے فارورڈ کیا اور اس کے بعد سی ایم سیکریٹریٹ سے اس کو وہ گرانٹ ملی. 2023-24 میں 550 ملین ملے اور 2024-25 میں 329 ملین ملے. ٹوٹل 1129 ملین ہم نے اس پروجیکٹ کو دیا ہے. میرے بھائی آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. آپ نے پروجیکٹ شروع کیا, آپ نے اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر رقم دی. آپ ہر جگہ پہ یہ کلیم کرتے ہیں اربوں کے پروجیکٹ کو آپ نے دیا کیا؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ بھی بنے گا اور اس میں میری کوشش ہوگی کہ وہ ڈسپلنز ہم رکھیں جو کہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے. صحت کے حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا جو ویژن ہے اور جو کئی سو ارب انہوں نے ایلوکیٹ کیے ہیں, اس کے ثمرات آپ کو حافظ آباد میں نظر آنے شروع ہو گئے. یہاں پہ جو سب سے بڑی بات ہم نے ہوئی ہے, آپ کا پرانا ڈی ایچ کیو بھی اللہ کی مہربانی سے ہم نے ہی ٹھیک کیا. بہت شور ہے کہ جی دوائیاں نہیں ہیں, یہ نہیں ہیں. 12 وارڈز میں اس وقت دوائیاں آنی شروع ہو گئی ہیں. ایک ہفتہ پہلے جب سے یہ نیا ایم ایس آیا ہے, آپ کا ہیلتھ انشورنس کا جو کام ہے وہ بھی شروع ہو گیا. اس میں آپ کا اسکین ایم ایس جو ہے سی ٹی اسکین ایم آر آئی والی مشین ہم ڈی ایچ کیو میں کر رہے ہیں شفٹ. اس کی وجہ ہے کہ روز وہاں خراب ہوتی تھی اور کوئی بھی پیشنٹ جو ہے نا وہ ٹراما سینٹر نہیں جاتا تھا. سو اس کو یہاں لا کے اس کی رقم بھی جو آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ پوری بازار سے مارکیٹ سے اس کی کم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کا اسکین اب آپ کے ڈی ایچ کیو میں ہوگا. ہمارے پولیو کیس زیرو رائے اس دفعہ اللہ کی مہربانی سے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے پہلے جو سیمپل لیا گیا تھا وہ حافظ آباد کا پاس نہیں ہوا. اس دفعہ پولیو 0 ہے. حافظ آباد کی کسی گلی نالی میں اس کا وائرس نہیں آیا. میزلز کے خسرہ کے اس وقت 53 پیشنٹس ہیں اور سارے اسٹیبل ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اموات بھی ہوئی ہیں اور یہ سارے بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ عن قریب یہ جائیں گے. ڈینگی کا آپ کا 0 پیشنٹ آیا. حافظ آباد پنجاب کا سب سے چھوٹا ضلع ہے. میری عادت نہیں ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ صحت پہ جتنی میں نے میٹنگز لی ہیں اور اچھا ایم ایس لانے میں اور ای ڈی او اور ڈاکٹرز میں 0 پولیٹیکل ہم نے انٹرفیئرنس کی ہے. آپ مجھے کوئی ایک ثابت کر دے کہ صحت میں یا کہیں بھی کسی بھی اگر کوئی سسپینڈ ہوتا ہے وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہ جی ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے تو کوئی بندہ ثابت کرے. اس کے بعد جناب ہم نے ایک اور کام کیا. میں 2 دفعہ راؤنڈ پہ گئی, اتنا او پی ڈی میں رش تھا. 3 او پی ڈی اب شام کو بھی ہوتے ہیں, اب کسی وقت جا کے چیک کریں. پیڈس کا, الٹرا ساؤنڈ اور اس کے بعد ڈینٹل, یہ اب رات کو ایوننگ میں بھی ان کی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ جو ٹراما سینٹر ہے اس کی بھی ریویمپنگ شروع کر دی ہے. میں حیران ہوں کہ یہ ہم نے 2013 کے ٹینیور میں بنایا تھا. اتنا بیڑا غرق اس کا ہوا ان 3-3.5 سالوں میں کہ وہ ٹراما سینٹر جہاں پہ ایکسیڈنٹ کے بعد لوگ آتے تھے, جہاں پہ آپریشنز ہوتے تھے, اس کے حالات ہی کوئی نہیں تھے. اس کی پوری ریویمپنگ ہوگی اور اللہ کی مہربانی سے ان قریب آپ دیکھیں گے. ٹی ایچ کیو ٹراما سینٹر اون جہانگیر صاحب نے اپروو کرایا, اس کے بھی اب ہینڈ اوور ہونے والا ہے, بجلی لگنے والی ہے. ٹی ایچ کیو پنڈی بھٹیاں بہتر ہوا ہے, ہیومن ریسورس ڈاکٹرز بھرتی ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ کلینک آن ویلز آپ روز دیکھتے ہوں گے. آج بھی محلہ قادر آباد میں کیمپ تھا, میں ہو کے آئی. وہ خواتین اتنی خوش تھیں اور ایک عورت آ کے مجھے ملی اور اس نے کہا کہ میرے شادی کو اتنے سال ہو گئے تھے, میرا بچہ نہیں تھا. ان لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کو میں نے دکھایا اور انہوں نے مجھے دوائی ریکمینڈ کی. جب ہم نے شروع کیا وہ کسی اور محلے سے تھی اور اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے امید ہے اور میں ماں بننے والی ہوں. وہ اتنی مطلب اس کی خوشی تھی. سو یہ چیزیں جو ہیں, اتنے پیشنٹس ہیں کہ جن کے ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو رہے ہیں, اتنے پیشنٹ ہیں جو ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں. اعتراض بہت ہو رہا ہے کہ ڈی ایچ کیو کے ہوتے ہوئے اس کی کیا ضرورت تھی.
اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ ہم لوگ صحت کے معاملے میں نا بڑے لیڈ بیک ہیں. جب تک مرنے والے نہیں نہ ہوتے ہم ہاسپٹل نہیں جاتے. سو وہاں پہ تمام میں کاؤنسلرز کی بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو لا رہے ہیں. باقی جو کلینک آن ویلز ہیں، جو گاؤں میں وینس جا رہی ہیں، وہ بھی ہر گاؤں میں، ہر ڈیرے میں، ہر کھوہ پہ جائے گی. اور صحت کی سہولت حافظ آباد کے ہر بچے کو ملے گی. اگلا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے کہ ہمارے رورل ہیلتھ سینٹر اور بیسک ہیلتھ یونٹ اپ گریڈ کیسے ہوں گے. اس کے لیے بھی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کئی سو ارب رکھے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ جن چند اضلاع کو انہوں نے ترجیح دی ہے ان میں حافظ آباد بھی ایک ہے. سو ہمارے آپ دیکھیے گا کہ یہ بھی آپ کو فیز وائز ہوگا، لیکن ان کا دل ہے کہ وہ پورے پنجاب کے کریں، لیکن ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہوں گے. اب میں آ جاؤں سڑکوں کی طرف. میں جب یہ سڑکیں، کیونکہ علی پور چٹھا کے مجھے ہاتھ لگے ہوئے تھے، مجھے کہا گیا کہ جی سڑک اپروو ہو گئی ہے اور وہ نہیں ہوئی، اور اس کے لیے پچھلے تقریباً 7-8 مہینے سے میں ہر روز وعدہ کرتی ہوں، مجھے ہر فورم پہ پتہ چلتا ہے جی ہو گئی ہے. سو اس دفعہ میں نے ان 5 سڑکوں کے لیے، جو سرگودا اور پنڈی بھٹیاں والی روڈ ہے، پنڈی بھٹیاں میں ہماری میٹنگ ہوئی اور وہاں بھی اون جہانگیر صاحب تھے، سب ہائی وے والے موجود تھے، اور ہم نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو بھیج دیا ہے، یہ ہائی وے کرے گا. علی پور چٹھا کی سڑک، یہ آپ کی جو خان کی اور قادر آباد والی سڑک ہے، رام کے چٹھا والی، اور وہ ساری جو سڑک، اس کے بعد ہماری ہے خان کا ڈوگراں اور شیخو پورہ سے جو حافظ آباد آ رہی ہے. کوٹ سرور والی سڑک کی بھی حقیقت انٹرم سیٹ اپ میں اس کو جس طرح پیسے ملے، جب میں چیف سیکرٹری کے پاس گئی اور یہ پورا شہر ہمارا کھدا ہوا تھا، اور میں نے ان کو کہا کہ یہاں پہ اتنی لوگوں کو آواز آ رہی ہے، کیونکہ بہت سارا بڑا جو اس کا پیچ ہے نا وہ شہر کے اندر آ رہا ہے. پھر محسن نقوی صاحب نے پیسے دیے اور اس کے بعد اس کا افتتاح بھی وہ کر کے گئے. اب الحمدللہ ضلع حافظ آباد کی کوئی بھی سڑک جو دوسرے ضلع کو ٹچ کرتی ہے وہ آپ کی کارپیٹ روڈ ہے. آپ پنڈی بھٹیاں سے آئیں، وہ کس نے بنوائی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نون لیگ نہیں بنوائی. آگے گھوڑا چوک سے لے کے رسول پور تارڑ، خان کا ڈوگراں، سرگودا سے جو آپ کو آ رہی ہے، شیخو پورے سے جو آ رہی ہے، ہیڈ قادر آباد سے جو آ رہی ہے، یہ ساری سڑکیں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ اے ڈی پی میں آ چکی ہیں. اور میں اس کے لیے سب سے پہلے چیئرمین پی این ڈی نبیل اوان کو ملی، اور میں بڑی خوش تھی کہ محکمے نے یہ سڑکیں دے دی ہیں اور ہو جائیں گی. جب میں نے اس کو یہ کہا کہ جی آپ کو، انہوں نے کہا انہوں نے تو کر دی ہیں، ہم کریں گے تو بات ہے نا. تو مجھے چونکہ یہ پہلی دفعہ ہے، کبھی اسکیموں کے پیچھے ہم اپروو کراتے تھے، ہم دیتے تھے اور اللہ کی مہربانی سے چیز ہو جاتی تھی. 3 سال میں ایسا نظام چوپٹ ہوا کہ پورا وہ جو بیچارے کرنے والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. اس کے بعد میں مریم اورنگزیب کو پاس گئی اور میں نے کہا کہ آپ چونکہ منسٹر ہیں پی این ڈی کی، آپ نے مہربانی کرنی ہے اور ہماری یہ 5-6 سڑکیں آپ نے دینی ہیں. عادل بخش نے مجھے کہا کہ میں ادوں زور لانا، تسی ادوں زور لاؤ. ہماری یہ سڑکیں اپروو ہوئیں اور یہ مطلب ریکارڈ پہ بات موجود ہے، میرے پاس میسیجز موجود ہیں جو سی ایم سے لے کے میں نے سیکٹری سی این ڈبلیو کو کیے. اور مجھے حیرانگی اس وقت ہوئی، اور میں بہت کہ عمر کے اس حصے میں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید ان کے علم میں یہ بات نہ ہو، لیکن تمام ہمارے ممبران نے اور مخالفوں نے وہ اپنے اپنے پیجز پہ شیئر کی. نہ آپ کی وزیر اعلیٰ، نہ آپ کی حکومت، نہ آپ کی کوئی وہاں پہ سننے والا، اور آپ نے یہ کلیم کر دیا کہ یہ ساری سڑکیں ہم نے بنوائیں اور ان پہ جلد کام شروع ہو جائے گا. پالیسی یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگے. یہ یونیورسٹی اور ہاسپٹل بھی آپ کے سامنے ہے. تیسری بات ایم پی اے صاحب نے کی ورلڈ بینک کے پروجیکٹ کی، کہ حافظ آباد جو ہے وہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ اور وہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں. میرے بھائی یہ پروجیکٹ لایا کون؟ یہ ورلڈ بینک کے پیسے آئے کب؟ درجنوں تحصیلیں ہیں پنجاب کی اور صرف 14 کے 16 تحصیلوں میں یہ پروجیکٹ ہوا.
حاجی جمشید عباس صاحب اس وقت چیئرمین تھے، شہباز شریف صاحب کی اس کمیٹی کی میں ممبر تھی، دانی اسکول کی طرح۔ جب میں دانی اسکول بھی بنا تو میں کمیٹی کی ممبر تھی، اور میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب مطلب میرے ہونے کا یہ تو فائدہ ہو، اور انہوں نے ہمیں یہ دانش سینٹر آف ایکسیلنس دیا، یہ اپروو ہوئی 16-17 میں یا 17-18 میں اس کے پیسے آئے، اور اس کے بعد ایک میچنگ گرانٹ پنجاب حکومت نے دی۔ اس کا وہ حشر ہوا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کوئی کام نہیں ہوا۔ جب ہمارا دور آیا میں نے اس کا سٹیٹس پتہ کیا، اس کے بعد پیسے ریلیز ہوئے، کسوں کی روڈ بنی، جلال پور روڈ بنی، جگہ والا روڈ بنی۔ کسوں کی روڈ ناقص مجھے پتہ چلی، میں نے اسی وقت ڈی سی کو کہا، ہم نے کھدوائی کی، انہوں نے کہا جہاں جہاں لائٹیں تھیں وہاں کمپیشن صحیح نہیں ہوئی، وہ روڈ دوبارہ ٹھیک ہوئی ہے۔ اس وقت وہ ڈبل روڈ ہے اور لائٹیں لگ چکی ہیں، اور ڈیفینس میں بھی ایسی سڑک نہیں۔ انہوں نے ان سڑکوں کا افتتاح بھی کر دیا لیکن ایک اینٹ نہیں لگی۔ اچھا، سب سے بڑا جو شوق ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کے پروجیکٹس پہ افتتاح کرنا۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ میں نے کبھی یونیورسٹی، یہ انہوں نے مجھے مجبور کیا ہے، میں نے ہر سال پیسے ریلیز کرائے لیکن کبھی میں نے کلیم کی، کبھی میرے پیج پہ لگا کہ نون لیگ نے یا محترمہ سائرہ افضل تارڑ نے اس سال یونیورسٹی کو اور ہاسپٹل کو اتنے پیسے ریلیز کیے۔ یہ کوئی کمال نہیں، یہ میرا فرض ہے، لیکن آپ ہمیں اس وقت مجبور کرتے ہیں جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ غلط بیانی کرتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے پروجیکٹ کے لیے ابھی بھی جو ہم نے زمین ایکوائر کرنی ہے کوٹ نواں کے پاس، اس کے پیسے آ چکے ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ کا یہ جو ہے وہ اپنی ان کے پاس میچنگ گرانٹ ہے، یہ بھی میں آج آپ کو دوں گی۔ یہ والا جی، اس میں 470 ملین ابھی آیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ بھی ہم کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ حافظ آباد کا سب سے بڑا مسئلہ نکاسی کا ہے۔ یہ تینوں سڑکیں بہتر ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ شہر کی انکروچمنٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی بھی میں نے ڈپٹی کمشنر کے پاس جانا ہے، صفائی کے جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے۔ میں تو انتظار کر رہی تھی کہ اس قربانی کی عید کی صفائی کا بھی کسی پیج پہ نہ لگ جائے، اور یہ بھی کریڈٹ وہ کہیں یہ نہ لیں کہ ہم نے کیا۔ شکریہ عمران خان اور شکریہ بزدار صاحب۔ سو مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی حافظ آباد ترقی کرے گا، اور جب بھی نون لیگ کا دور آیا اس نے ترقی کی ہے۔ آپ سے میری صرف ایک گزارش ہے، حقائق آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ میں اپنے لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ جب یہ لگتا ہے تو ہمارا مسلم لیگ نون کا ایک مزاج ہے، ایک تو میں بھی وہ بات نہیں کر سکتی اس طرح، نہ ہی ہمارے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ کرتے ہیں، کہ جب کوئی بندہ غلط بیانی کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے تو مجھے سارے بھیجتے ہیں بجائے خود جواب دینے کے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی آئندہ کوئی بھی اس طرح کا قدم ہوگا ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، اور یہ جو سفر ہے نا یہ رکنا نہیں ہے۔ میں جس باپ کی بیٹی ہوں نا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو میری تربیت ہے، کبھی بھی کسی کام کے لیے میں کریڈٹ نہیں لوں گی۔ شاید پورے پنجاب میں واحد ٹکٹ ہولڈر یا ممبر تھی کہ جس نے جس وقت رزلٹ آیا سب سے پہلے کہا کہ میں اپنا نتیجہ قبول کرتی ہوں۔ 2018 میں نہیں ہاری تھی، مجھے ہرایا گیا، میں نے تب بھی کوئی تھوڑ پھوڑ نہیں کی، اور نہ ہی سیشن جج کے باہر جا کے یہ جلوس نکالا۔ میں بھی 1002 بندہ لے جا کے تو وہاں یہ سب کچھ کر سکتی تھی، یہ ڈرامے کر سکتی تھی، لیکن عزت وہ ہے جو لوگوں نے دے گی، جو میرے والد کے جانے کے بعد گواہی دی، وہ میرے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسی ہی سیاست ہوگی۔ 8 فروری کی رات کو اور اگلے دن جو کچھ ہوا وہ میں نہیں بتانا چاہتی، کیا کیا آفرز آئیں اور کیا کیا ہوئیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مینڈیٹ مجھے ملتا ہے نا، میں اسی مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی میں جا سکتی ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا اگر اون نے کوئی بات کرنی ہے اپنے پروجیکٹس کے، ماشاءاللہ بہت محنت ہو رہی ہے، ان کے ڈرینیج پہ بھی ہو رہی ہے، THQ پنڈی بھٹیاں پہ بھی، اگر آپ جلال پور نے جس طرح ووٹ دیے اور جلال پور کا جو درینہ مسئلہ تھا وہ جس طریقے سے حل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔
صفائی کے حوالے سے وہ پانی کھڑا رہتا تھا. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور میں کام ہوئے ہیں. ظاہر ہے ہم عوامی نمائندے ہیں, ہم کام کرتے ہیں, لیکن کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مطلب وہ ایک ایک پیسہ پروجیکٹ پہ لگتا ہے. ہم صرف کام نہیں کرواتے بلکہ ہم ایمانداری سے کام کرواتے ہیں. اور اربوں جب لاتے ہیں نا تو کروڑوں ہماری جیب میں نہیں ہوتے, اور کروڑوں جب لاتے ہیں تو لاکھوں ہماری جیب میں نہیں ہوتے. میں DHQ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ جتنا ادھر کرپشن ہوئی, جب میں نے سیکٹری ہیلتھ کو کہا, اس نے کہا میڈم اس پروجیکٹ میں اتنا گھپلا ہے کہ اگر میں نے کہا انکوائری کریں, انہوں نے کہا جی میں نے انکوائری کی تو آپ کا پروجیکٹ رک جانا ہے. سو میں نے کہا کہ خدا کے لیے پھر میرے پہ آنا ہے کہ انہوں نے رکوا دیا. اور میرا اس وقت یہ تھا کہ ہمیں ہارٹ کے حوالے سے جلدی چیزیں ملیں. شیخ صاحب بات یہ ہے کہ چیف منسٹر کے جو انیشیٹو ہیں نا, اس میں جو KPI ہیں نا, کی پرفارمنگ انڈیکیٹرز, اس میں فلٹریشن پلانٹس بھی ہیں. حافظ آباد میں جتنے فلٹریشن پلانٹ لگے ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں, وہ زنگ لگے ہوئے تھے. میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتی ہوں کہ بہت سارے فلٹر پرانے ہیں. میں نے اس دن بھی TMA کو کہا ہے کہ خدا دا نہ جے تو کچھ آپ رحم کریں, اور جو آپ کی انکم ہے میں ان میں سے ہم اسیس کروا رہے ہیں. جو فلٹریشن پرانے ہیں نا ہم ان کو ریپلیس بھی کریں گے, اور ہم ایک میپنگ بھی کر رہے ہیں ایریا وائز کہ جہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے نا ہم وہاں بھی لگوائیں. کی ہے جو پہلے میں نے کی تھی, میں نے THQ پنڈی بھٹیاں کا کیا وزٹ. میں ٹراما سینٹر گئی, گیپکو والوں کو بلایا, وابڈا کو, میں نے کہا ادھر آپ نے یہ کرنا ہے. یہ جتنی سڑکیں ہیں کسوں کی روڈ میں خود دیکھنے گئی, اور اس کے بعد میں نے DC کو کہا ایک گٹر مین ہول. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میری تصویریں ذرا کم لگتی ہیں. میں جس دن DHQ اور یونیورسٹی جاتی اور میں وزٹ کرتی تو مڑ تسی ویکھو سنی تادالے کی کر دے میرے نال. پھر وہ کمنٹ ہونے تھے. میں نے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ آپ یہ جا کے دیکھیں. انہوں نے یہ وزٹ کیے, بلکہ میری آج بھی ان سے بات ہوئی. میں کوشش کروں گی کہ اب جو سیاست ہے نا یا جس طرح ہے میں آپ کو زیادہ نظر آؤں گی. میں نے حافظ آباد کا وزٹ کیا. میں TMA میں روز بازاروں میں گلیوں میں ہوتی ہوں, اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ کو میں نظر آؤں گی. یہ پیسے بھی ہیں وہ آپ نے دیکھے. میں 2 دفعہ ٹراما سینٹر گئی ہوں. ایک دفعہ جب جاوید گھوم صاحب ایڈمٹ تھے, اور ایک ادروائز اس کی دیکھنے کے لیے. اس کو ہم ماں اور بچے کا ہاسپٹل بنا دیتے ہیں. میں نے آ کے یہاں پوری اسٹڈی کی. عابد بھٹی صاحب ماشاءاللہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں. آپ نے DHQ میں دیکھا ہوگا ہم نے پیڈس کی پوری ایک نرسری الگ بنائی ہے. اور اس وقت یہی وجہ ہے کہ خسرے کی اتنی وبا کے باوجود کوئی کورام نہیں مچا, ورنہ آپ نے تو ہمارا کوئی حال ہی نہیں تھا کرنا. بچوں کو جو آکسیجن چاہیے تھی, جو ہاسپٹل کی آکسیجن ہے, اس کے علاوہ ایک سیپریٹ سپلائی ہم نے صرف بچوں کی آکسیجن کے لیے کی ہے. اور فلنتھراپسٹ اس میں ایڈمنسٹریشن نے کام کیا. اب جو بچے ہیں ان کو وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں یا اس میں انکیوبیٹر میں ہوتے ہیں, ان کو ہاسپٹل والی نہیں جا رہی. ٹراما سینٹر کی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ میرے علم میں پہلی دفعہ یہ ہے. میں نے پنڈی بھٹیا میں سنا تھا کہ جو مالی ہیں اور درجہ چارم کے لوگ ڈریسنگ کرتے ہیں, ٹراما کا مجھے نہیں پتہ تھا. ٹراما سینٹر میں بہتری آئے گی. تصویر کا جو رخ آپ کہہ رہے ہیں نا, چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گی. اور آپ دیکھیے گا کہ سرجریز کے حوالے سے, آپریشن کے حوالے سے, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ ایمبولینس والے پرائیویٹ, یہ ایک مافیا ہے اور یہ ہر جگہ ہے. بدقسمتی سے سرکاری اسپتال میں بیٹھتے ہیں, ان کو وہاں نہیں کرتے, پرائیویٹ میں لے کے جا رہے ہیں. اس حوالے سے بھی میرا خیال ہے کہ قانون سازی ہو رہی ہے اور اس پہ بھی بہتری آئے گی. آپ نے نشاندہی کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ٹراما سینٹر کو آپ 1 مہینے بعد دیکھیے گا.